اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، فرمایا اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے نہ بڑھو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اس لیے کہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بنو عامر ایک قبیلہ تھا، حج کے لیے آیا کرتا تھا۔ دور جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے تھے، اگرچہ اپنے طریقوں پر کرتے تھے۔ تو قبیلے کے لوگ حج کے لیے آتے تو وہ بہت کم کھانا کھاتے، جب حج پہ آتے بہت تھوڑا، گوشت اور چکنائی تو بالکل استعمال ہی نہیں کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور ہمارا زیادہ حق نہیں بنتا کہ ہم بھی کچھ چیزوں سے پرہیز کریں؟ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو روز شام کو گوشت کے ساتھ کچھ کھاتے ہیں، گوشت کھائیں گے یا گوشت ملا کچھ کھائیں گے تو ان کو پورے حج کے سارے دن ہی منع کر دیا جائے، اور چکنائی اور گھی استعمال نہیں کرنا، تو کون شخص ہے جو اس کے بغیر رہ پائے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم بھی یہ کام نہ کریں، ہمارا زیادہ حق نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، فرمایا نہیں، کلوا واشربوا، کھاؤ بھی اور پیو بھی، بس ولا تسرفوا، حد سے نہ بڑھنا، اسراف نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا، جو بھی کھاؤ پیو حد میں رہ کے۔ کھانے پینے سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن ولا تسرفوا، حد سے تجاوز۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ جب تم کھاؤ تو تم حدود میں رہ کے کھاؤ گے، حلال حرام کی تمیز رکھ کے کھاؤ گے۔ تم مسلمان ہو، تمہارے اوپر کچھ ضروریات ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو تمہارے سامنے آیا تم کھا جاؤ۔ جو تمہارا ہے تم صرف وہی کھاؤ گے، جو تمہارا نہیں ہے تم اس کے قریب نہیں جاؤ۔ دوسرا معنی یہ ہے ولا تسرفوا کا، ہمارے مفسرین نے بیان فرمایا کہ کھانے کے بعد نہیں کھانا، بغیر بھوک کے نہیں کھانا، کثرت سے نہیں کھانا، ہر وقت کھاتے رہنا، ہر وقت کھاتے رہنا، کھانے کو اپنے ذہن پہ سوار کر لینا، رات کو فیصلہ کرنا کہ ناشتے میں یہ کھاؤں گا، اور ناشتہ کرتے ہی دوپہر کے لیے کھانا منگا لینا، پلان کر لینا کہ یہ سبزی منگا لو، اور دوپہر کی ابھی ٹیبل پوری سجی ہوئی ہے اور دانتوں کے اندر وہ شخص صفائی کر رہا ہے اور ساتھ آرڈر دے رہا ہے کہ شام کو میرے لیے فلاں چیز۔ تو کوئی کھانے پینے تو نہیں نہ آیا مسلمان دنیا میں، کھانے پینے تو نہیں آیا، اور اتنا کھانا کہ اس کو سوار کر لینا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم کے اندر لکھا ہے کہ زیادہ کھانے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، شہوت زیادہ بڑھتی ہے، زیادہ کھانے سے غلط خیالات زیادہ آتے ہیں۔ اس لیے صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے فرمایا تھا کہ اے جوانوں کے گروہ، یا نکاح کر لو، اور اگر طاقت نہیں رکھتے تو روزے رکھا کرو، اس لیے کہ فاقہ شہوت کو کم کرتا ہے برے خیالات کو، یہ ایک کمزوری لاتا ہے تھوڑی سی انسان کے جسم میں، تو خیالات کم ہوتے ہیں۔ اور پھر جب آپ اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، ایک تو آپ سست ہو جاتے ہیں، نیند غلبہ کرتی ہے، غلبہ نیند کا بندے کو غافل کرتا ہے۔ کیسے میں بتاؤں یہ بات، کیسے بتاؤں کہ بہت سارے پکے نمازی بھی فجر نہیں پڑھتے، سوائے اس کے کہ کھا بہت لیا ہے، اور وہ نیند کے غلبے نے صبح اٹھنے نہیں دیا۔ غفلت پیدا ہوتی ہے، شہوت پیدا ہوتی ہے، اور جب آپ کا ذوق بن جاتا ہے زیادہ کھانے کا، پھر آپ کی ذہن کی مشقت بڑھ جاتی ہے، آپ پھر زیادہ کوشش کرتے ہیں، سکون زندگی میں ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ بھی کمانا ہے، وہ بھی کمانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، خواہشات بڑھتی ہیں، آپ کا معاملہ آگے کی طرف نکل جاتا ہے۔ کوشش کریں زندگی کے اندر آپ اعتدال کے ساتھ، یعنی اسلام کھانے سے تھوڑی منع کر رہا ہے، کھانے سے منع نہیں کیا جا رہا آپ کو حد سے بڑھنے سے، اعتدال میں رہ کے آپ یہ کام کریں، اعتدال میں رہ کے آپ کچھ چیزوں سے بچیں، معتدل رکھیں اپنے آپ کو۔ عزیز دوست،
اعتدال ویسے بھی زندگی میں وہ بندہ تنگ نہیں ہوتا جو اعتدال کے ساتھ چلتا ہے. جو درمیانی چال چلے وہ پریشان ہے. بہت زیادہ کھانا کھانے کا رواج آ گیا ہے. اور پھر یہ کہ کچھ چیزیں بطور فیشن کے بھی، یعنی لوگ کہتے ہیں برگر کا اور پیزے کا رواج بہت زیادہ ہے. میرا ذاتی اس میں رائے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو پیزے برگر کو آج بھی پسند نہیں کرتے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ کھانا فیشن ہے. یہ نہیں کھائیں گے تو لوگ ہمیں امیر کیسے کہیں گے، نہیں کھائیں گے تو لوگ پڑھا لکھا کیسے کہیں گے، جدید دنیا کا بندہ کیسے مانیں گے اگر نہیں کھائیں گے. نہ کریں ایسا، سادی غذا کھائیں اور بہت زیادہ کھانا کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خزانوں کے مالک ہیں، خزانوں کے. لیکن حضور نے نا فقر اختیار کیا، تھوڑا کھایا. یہ حدیث کبھی دل کی تختی پہ لکھ لیں تو کام آئے گی. یعنی کون سا ایسا گھر ہے جس میں شام کو روٹی نہ پکے تو قیامت نہ کھڑی ہو. عورتیں احتجاج نہ کر دیں، بلکہ روٹی نہ پکنا تو دور کی بات ہے، بچوں کی مرضی کی نہ پکی ہو تو وہ چیزیں توڑتے ہیں. لیکن قربان جائیں، ادھر دیکھو نا، کچھ ہمارے اوپر ہمارے دین کی بھی تو ذمہ داریاں ہیں نا. ہم نبی پاک سے محبت کرنے والے ہیں، کچھ سرور کائنات کی غلامی کے بھی تو قرض ہیں نا ہمارے ذمہ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مدینہ شریف آنے سے لے کر حضور کے وصال ظاہری تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے 3 دن تک مسلسل پیٹ بھر کے گندم کی روٹی کھائی ہو. 10 سالوں میں کبھی ایسا. یہ بھی تو دین ہے نا، یہ بھی تو بھائی دین ہے کہ صرف نعرے لگانا ہی دین ہے، کہ صرف یہ کہنا ہی دین ہے کہ جناب میٹھا کھا لو، کھانے کے درمیان سنت ہے، مسواک کر لو سنت ہے. یہ بھی تو سنت ہے کہ مسلسل 3 دن تک حضور نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. کوئی مجبور ہے اس کے لیے؟ حضور مجبور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے؟ یہ حضور کی چاہت ہے، تھوڑا کھانا کھایا جائے، کم پہ گزارا کیا جائے اور سادہ غذا کو استعمال کیا جائے. کوئی کام نہیں کر پاتے ہمارے بچے، روٹی کھاتے ہیں مرضی کی، ثقیل غذا کھاتے ہیں جو ہضم مشکل سے ہوتے ہیں، اور پھر کھاتے ہی فوراً موبائل لے کے وہ لیٹ جاتے ہیں. تو وجود کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آگے بڑھ کے کوئی کام کر سکے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب